سمجھنا ہے تو سیفیوں کے پاس چلے جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھتراتے ہیں، ان کے دل کانپتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ بھاگنے لگتے ہیں، اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ قال نہیں، یہ حال ہوتا ہے. اور یہ حال، یہ تو انسان ہے. اللہ کے پیاروں کی نگاہ پڑتی ہے تو ان میں بھی حال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے اود پہاڑ پہ قدم رکھا، اود پہاڑ کی کان سے حال میں آ گیا. امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے فرمایا او سبوت یا احد، اے احد ٹھہر جا. اس اود پہاڑ لرزنے لگا، جنبش لینے لگا. گویا دوسرے معنوں میں یوں کہہ دیجئے کہ اود پہاڑ کو وجد آ گیا، اود پہاڑ کو وجد آ گیا. امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے فرمایا اسبت یا احد، آئے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر فَإِنَّكَ نَبِيٌّ او صدیق او شہیدا او کما قال علیہ تحیت والسلام. امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے فرمایا اوے احد پہاڑ، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. اللہ اللہ، اس سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق، وجہ صدیق اکبر کے متعلق بھی کہہ دیتے کہ یہ بھی شہید ہے. فرمایا ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں. اللہ اللہ، امام الانبیاء علیہ تحیت والسلام نے بتا دیا میرا عثمان جو داماد ہے وہ بھی شہید ہوگا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے. اور فرمایا 2 شہید کھڑے ہیں. تو یہ تھا کال سے حال. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال بھی بیان فرمایا، حال بھی بیان فرمایا. آپ کے پاس کوئی بچہ بوڑھیا داخل کرانے کے لیے آتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد آتی ہے، بچہ کمزور ہے، ضعیف ہے. غوث اعظم کے سامنے مرغا پڑا ہوا ہے، مرغے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ شکوہ کرنے لگی کہ میرا بچہ تو کمزور ہو گیا اور آپ مرغا کھا رہے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ قال تھا، اب حال بھی دکھا دیا. فرمایا یہ حال ہے. آپ نے مرغے کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ زندہ ہو گیا. فرمایا ابھی وہ مقام اس مقام تک نہیں پہنچا ہے. جب اس مقام تک پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی یہ شان دے گا. لیکن ابھی یہ طالب علم ہے، ابھی پڑھ رہا ہے.